الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ علماء اکرام، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ایثار و ہمدردی۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، میں تو گونگا تھا تو نے دی آواز مجھ کو، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ حاضرین، ایثار و ہمدردی یہ ہے کہ اللہ کی محبت، معرفت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینا، اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ ایثار یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑا کٹھن کام اور بہت بڑی خوبی ہے۔ لوگوں، امام کائنات کی ہمدردی کا کیا کہنا؟ آپ اپنی امت کے لیے اتنے ہمدرد تھے، اتنے پریشان تھے کہ کائنات کے رب نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ مسلمانوں، رحمت للعالمین نے جس اسلامی معاشرے کو قائم کیا اور جب انہیں ایثار و ہمدردی کا یہ اصول سمجھایا تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ لوگ اس حد تک ایک دوسرے کا خیال کرنے لگے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار نے اپنی جائیداد کے 2 حصے کر کے آدھا مہاجرین کو دے دیا، اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے شادی کروائی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو لیجئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان غلاموں کو ان کے ظالم آقاؤں کی غلامی سے نکال کر آزادی دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر ایک کمزور بڑھیا کے کپڑے اور اس کے گھر کی صفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اللہ کی راہ میں لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ابوبکر صدیق جو مرتے دم تک رحمت للعالمین کے جانشین تھے، جن کے بارے میں آمنہ کے لال نے کہا تھا اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر وہ ہے جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب کو لیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں امام الانبیاء نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ عمر بن خطاب لوگوں کی خبر گیری کرتے ہوئے راتوں کو گشت لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان ملک شام سے آئے ہوئے 1000 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا، جن کو امام الانبیاء نے اپنی 2 لخت جگر عطا کیا تھا، اور جن کے بارے میں کہا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان وہ ہے اگر آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تب بھی اللہ اس کو جنت دے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے 100 گھروں کے نان و نفقے کی ذمہ داری کو لے کر بے سہاروں کا سہارا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاضرین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بھوکا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائے گا؟
حضرت ابو طلحہ جذبہ ایثار لے کر اٹھے، اس شخص کو مہمان بنا کر گھر لے گئے، اپنی وفادار بیوی سے کہا اکرمی ضیف رسول اللہ کا مہمان ہے۔ وفادار بیوی نے کہا ہمارے پاس صرف بچوں کا کھانا ہے، ہمارے پاس صرف بچوں کا کھانا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا بچوں کو سلا دو، چراغ بجھا دو، مہمان کے آگے کھانا رکھ دو، ہم بھوکے رہیں گے لیکن مہمان کو کھانا کھلائیں گے۔ صبح ہوئی، پیارے نبی نے اس صحابی کے متعلق فرمایا ضحک اللہ اللیل، ان کے اس عمل سے عرش والا اتنا خوش ہوا کہ اس نے آسمانی فرشتے کو وحی دے کر بھیجا اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو خود تنگی میں رہ کر اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حاضرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غفاری قبیلے کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ کر مہمان ہوا۔ اس رات خانہ نبوت میں رات کے کھانے کی جگہ صرف بکری کا دودھ رکھا ہوا تھا، لیکن قربان جائیے اس نبی رحمت پر جس کا سایہ عاطفیت سارے جہاں کو محیط تھا۔ گھر گئے اور سارا کا سارا دودھ لا کر اس مہمان کی نظر کر دیا۔ خود تو بھوکے رہے لیکن مہمان کو بھوکا نہ چھوڑا اور پوری رات فاقے میں گزار لی۔ ہمارے لیے مقام تفکر، ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کی رات بھی نبی کے گھر میں فاقہ ہی گزرا تھا، آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ موجود نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایثار و ہمدردی کے میدان میں سب سے آگے تھے۔ آپ کی عادت تھی، آپ صلہ رحمی کرتے، آپ فقیروں کی مدد کرتے، آپ محتاجوں کو کپڑا پہناتے، آپ مشکلات میں مبتلا لوگوں کی مدد کرتے۔ انہی اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کی وجہ سے لوگوں پر آنے والی مصیبتوں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ یاد کیجئے جنگ یرموک کے اس واقعے کو، جب زخمی صحابہ کے پاس پانی لایا گیا تو ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو ترجیح دی، اپنی پیاس پر دوسروں کی پیاس کو مقدم رکھا، یہاں تک کہ سبوں نے جام شہادت نوش فرما لی، لیکن مرتے دم تک دامن ایثار نہ چھوڑا اور کل قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہترین مثال قائم کر دی۔ شاعر کہتا ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امین، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امین، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسا۔ حاضرین، اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو رہنے کے لیے گھر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں۔ کیا تمہیں گھر میں بیٹھی مسکین نوجوان لڑکیوں کے چہروں پر غم کے آثار دکھائی نہیں دیتے؟ یاد رکھو، اگر تم ان لوگوں کی مدد نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تمہارے گرہبان کو پکڑ کر پوچھے گا ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ لوگوں
دین اسلام کی بیٹیاں ہماری ایثار و ہمدردی کی ضرورت ہے، ہماری ایثار و ہمدردی کی محتاج ہیں۔ لوگوں ان کے ساتھ ایثار و ہمدردی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مستحق بن جاؤ جس میں رحمت کائنات نے کہا تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے اندر ایثار و ہمدردی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔